مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خوش و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ أيده بأيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ، مدد قبلینی مدد کعبینی ما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی صنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد بھی صنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بھی صنم۔ ہماری حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میں کجا اور کجا مدحت اعلیٰ حضرت، میں کجا اور کجا مدحت اعلیٰ حضرت، اونچے اونچوں سے سنو رفعت اعلیٰ حضرت۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا سما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی زندگی دی ہے جس زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کرنا ہم سب کے حصے میں آیا ہے۔ ہم لوگ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں میں ہم سب کو پیدا فرمایا جو بندے اللہ کی بات بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کا جتنا شکر کریں ہم لوگ کم ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نبی پاک پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ جتنا ہم سب اپنے آپ پر ناز کرے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم سب کے ہاتھ میں اہل بیت کا پیار دیا ہے، وہیں صحابہ کرام کی محبت کی وفاداری کا پٹا بھی عطا فرمایا ہے۔ جتنا ہم لوگ اپنی نسبتوں پر اور اپنی ذاتوں پر ناز کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جہاں تابعین سے محبت کرنے کا ماحول دیا، وہیں اولیاء کرام کے دامن سے جوڑنے کا حسین حوصلہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگوں کے حصے میں جہاں ایک جانب پیران پیر عطائے رسول کا دامن ہے، وہیں دوسری جانب اور بھی دیگر اولیاء اللہ کا فیضان ہم سب کے ہاتھ میں جاری و ساری۔ اور حضرات، آج کی تاریخ
تو ایسی اہم اور بابرکت تاریخ ہے کہ آج کی تاریخ میں عالمی سطح پر امام اہل سنت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، شیخ الاسلام والمسلمین، امیر المومنین فی الحدیث، جامع علوم و فنون، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اور قر شریف شہر بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بھی اپنی اس نورانی مسجد کے اندر بیٹھ کر بڑے حسین پیرائے پر ذکر اعلیٰ حضرت کو سننے کے لیے جمع ہیں، اور ذکر اعلیٰ حضرت کرنے کے لیے اس ناچیز کو بھی دعوت دی گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خراج اعلیٰ حضرت پیش کر کے ہم سب امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج کو پیش کریں گے۔ آج 25 صفر المظفر ہے، اور 25 صفر المظفر کو عاشقان اہل سنت، عاشقان اعلیٰ حضرت اپنے اپنے طور پر امام اہل سنت کی بارگاہ میں، اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں اور کھلے میدانوں میں جمع ہو کر کے خراج کو پیش کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو نعمتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی عظیم نعمت کو پیش فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی آمد کے بعد میں 500 سال کی تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو دنیا انسانیت اندھیر پن میں گزر رہی ہے، اور ہر جہاں جانب کفر و شرک کی ہوائیں چل رہی ہے، مگر ان 500 تاریخ کے اندر ایک انقلابی شان لے کر کے ہم سب کے آقا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، تو ایسے حسین بہترین انقلابی پیغمبر بن کر کے، جادِ مسیحا بن کر کے، نائب رب العالمین بن کر کے، حضور رحمت للعالمین بن کر کے 20 اپریل 571 عیسوی میں مدینے والے سلطان ہم سب کے آقا تشریف لائے۔ اور یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو اظہار نعمت سے پہلے کچھ نہ کچھ خرافات دنیا میں آتی ہیں، اور بعد میں اللہ کی وہ نعمت جب آتی ہے تو اللہ کے بندوں پر اللہ کی فضل کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک آئے، اللہ کے فضل کی برسات ایسی بھی کہ سب کچھ ان کے بارگاہ کرم سے ہمیں دولتیں کل بھی مل رہی تھی اور آج بھی مل رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ملتی رہیں گی۔ میرے امام بولتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ کرم سے ساری نعمت، ساری دولت کل بھی مل رہی تھی اور آج بھی ملتی ہے، کل بھی ملے گی۔ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر اور حسین صورت لے کر کے ایک اللہ کا بندہ آنے والا ہوتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اللہ کچھ نہ کچھ عجائب اور کچھ نہ کچھ پیشین گوئیوں کو ظاہر فرماتا ہے۔ جیسے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی پیدائش ہونے والی ہے تو نبی بطحہ خام میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے، اے ابو صالح جنگی دوست، اپنی قسمت پر ناز کر، تیرے گھر کے اندر میرا ایک ایسا شہزادہ آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد میں ان کی شان ایسی ہوگی کہ جیسی میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ایسے ہی ان کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ چنانچہ غوث اعظم آتے ہیں، اور جب ہمارے اور آپ کے خواجہ عطائے رسول معین الملت والدین آنے والے ہوتے ہیں تو حضرت خواجہ غیاث الدین کے خواب کے اندر کوئی آ کر کے کہتا ہے، اے غیاث الدین، اپنی قسمت پر ناز کر، تیرے گھر کے اندر آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیرے گھر کے اندر آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے۔ چنانچہ پیارے خواجہ آئے۔ یہی تاریخ جب بریلی شریف کی سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ 1856 عیسوی سے پہلے 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے ہیں، اور ایسے بھینکر اور ایسے خطرناک فتنے جنم لے چکے ہیں جن فتنوں کو توڑنا یا مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ فتنے
کہتا تھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا نبی پاک کے میلاد کو کنہیا کے جنم کی طرح کہو، کوئی یہ کہتا تھا جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے ایسے ہی رامائن بھی اللہ کی کتاب ہے معاذ اللہ رب العالمین، کوئی یہ کہتا تھا نبی برحق جیسے نبی ہے ایسے ہی رام اور کشن بھی اللہ کے نبی بن کر کے آئے ہیں معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا تھا ہولی اور دیوالی کی مٹھائی کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر امام حسین کی سبیل کو پیو تو شرک اور حرام ہو جائے گا، کوئی یہ کہتا تھا مزاروں پر چادروں کو پیش کرنا شرک اور بدعت ہو چکا ہے، طرح طرح کے فتنے جنم لے چکے تھے، اب کون ہے اس فتنے کو ختم کرے، اب کون ہے ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اب ان فتنوں کو کی سرکوبی کے لیے اللہ ایک اپنے ایسے محبوب بندے کو بھیجنا چاہتا ہے جس کے آنے کے بعد میں ہر فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور ہر فتنے کی دلیل بن کر کے وہ ثابت ہو جائے۔ اب وہ فتنہ کون آنے والا ہے؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خواب دیکھتے ہیں، خواب کیا دیکھتے ہیں؟ امام نقی علی کون ہے؟ امام اہل سنت کے والد محترم ہے، وہ آتے ہیں خواب دیکھتے بڑے بے چین بے قرار ہیں، خواب دیکھنے کے بعد میں اپنے والد کے پاس پہنچے جن کا نام امام رضا علی خان ہے، ان کے پاس پہنچ کر کے کہتے ابا حضور آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور خواب کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی آیا ہے اور آنے کے بعد میں میری گود میں آیا، لیکن ایک چنگاری نکلتی ہے، ایک شعاع نکلتی ہے، ایک نور نکلتا ہے اور اس کی شعاعیں چاروں طرف بکھر جایا کرتی ہیں۔ علامہ رضا علی خان جیسے ہی خواب کو سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، امام نقی علی کو سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر تیرے سلب سے تیرے نسل سے ایک ایسا بیٹا تیرا آنے والا ہے جس کا چرچا پورم میں بھی ہوگا، پچھم میں بھی ہوگا، اتر میں بھی ہوگا، دکھن میں بھی ہوگا، زمین پر چلنے والا ہوا میں چلے گا تو اس کو حضرت نہیں کہے گا بلکہ اس کو اعلیٰ حضرت کہے گا۔ چنانچہ 10 شوال مکرم 1272 ہجری میں اللہ کا وہ بندہ آتا ہے تو آنے کے بعد میں خانقاہوں سے لے کر درسگاہوں تک ایک ہی آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کو ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام اہل سنت آ رہے ہیں 1272 ہجری میں، آئے کیسی شان لے کر کے آئے کیسی پہچان لے کر کے آئے۔ حضرات بڑے لائق مبارکباد ہے اہل محلہ جنہوں نے بہت دیدہ زیب انداز سے اس مسجد کو بنایا، تقریباً 20 سال سے اس مسجد سے مسلسل اور ساری مسجدوں سے ناچیز کا تعلق ہے، بارہا آنے اور جانے کا اتفاق ہوتا رہا، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں نے مسجد کو سجایا ہے۔ دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا نام اپنے باپ پر رکھتے ہیں، لیکن اہل محلہ نے جنہوں نے اس مسجد کا نام رکھا تو کسی کے یار پر نہیں، یار غار پر رکھا، رفیق مزار مصطفیٰ پر رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق پر رکھا، جو ساری کائنات میں بعد رسول سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا شان والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو جنت میں جانا ہو وہ جنت کی ٹکٹ حاصل کرے اور جنت کی ٹکٹ وہی اسی کو ملے گا جس کو علی دیں گے۔ پیارے علی سے ابو بکر نے دیکھ کر کے کہا اے علی، نبی دو جہاں نے مجھ سے کہا کہ جس کو جنت میں جانا ہو علی سے ٹکٹ لے، جس کو علی ٹکٹ دے وہی جنت میں جائے گا۔ تو پیارے علی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، مجھ سے نبی محترم نے فرمایا ہے اے علی اسی کو جنت کی ٹکٹ دینا جس کے سینے میں میرے یار کی محبت بسی ہوگی۔ اے محلہ بڑے خوش نصیب ہو، آپ نے یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر مسجد کا نام رکھا ہے۔ ارے کوئی کہے نہ کہے یہ محبت کی چھاپ لگ گئی ہے، اس چھاپ کے فیضان سے ہم سب کا بیڑا یہاں بھی پار، ہم سب کا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیسی شان والے ہیں، ان کا مقام ان کی رفعت کیسی ہے۔ آ رہے ہیں، آپ کا بچپن گزر رہا ہے، آج ہمارے اور آپ کے بچے چلتے ہیں 2-4 مہینے کے،
زمین پر رہتے ہیں، بستروں پر رہتے ہیں، اور کچھ ایام گزر جائے، 1-2 سال کے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں، مگر اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی چھاپ کو چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوتی ہے تو رسماً لوگ بسم اللہ شریف کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں، مگر امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں نازلۃ قرآن پاک کو ختم فرما دیا، اور یہی امام اہل سنت ہے۔ عید میلاد النبی کا موقع ہے، 6 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، اعلان ہوا امام اہل سنت کی تقریر کرنے کا، تو نبی پاک کے میلاد کے عنوان پر آپ نے 2.5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر کے خطاب فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے تک خطاب فرمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس پر رسول پاک کا کرم ہوتا ہے۔ 8 سال کی عمر جب آپ کی ہوتی ہے تو آپ تقریباً 25 کتاب کے مصنف ہو جاتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ لکھا جس کو لوگوں نے عام نہیں کیا، اور رضاعت کا فتویٰ جو آپ نے اپنے والد محترم کے سامنے پیش کیا تھا وہ 13 سال کچھ مہینے کی مدت میں پیش کیا تھا، لیکن امام اہل سنت کے سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ امام اہل سنت نے سب سے پہلا فتویٰ 9 برس کی عمر میں دیا ہے، اور ایسے کمال ایسی شہرت والے ہوئے کہ آج ہر جگہ ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور کیسے چرچا ہو رہا ہے؟ آج دیکھیے، ہم لوگ حضرت نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نواز کو حضرت کہا جاتا ہے، غوث پاک کو حضرت کہا جاتا ہے، فلاں فلاں بزرگ کو حضرت کہا جاتا ہے، بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے؟ حضرات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب نواز سے اعلیٰ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم سے اعلیٰ ہیں۔ غوث اعظم کی شان میں تو انہوں نے بہت سارے مرتبتیں لکھی اور اپنے آپ کو سگے بارگاہ غوث اعظم کہا ہے۔ غریب نواز کے بارگاہ مولا میں حاضری رکھ دیتے تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ ہی اپنے جوتے کو نکال کر کے خادم کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے خادم، یہاں کے دھول میں عشق و محبت کا پھول چھپا ہوا ہے۔ امام اہل سنت نے غریب نواز کی شانیں بڑی بتائی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جو ان کو کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے جتنے بھی عالم مولانا مفتی تھے سب میں وہ حضرت ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت تھے، اور ایسے ہی نہیں تھے، بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی تقریباً 16 سال کی عمر ہے، فتویٰ نویسی آپ کر رہے ہیں، نواب رامپور سیر و تفریح کے لیے نکلا، اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی ساتھ میں چل رہی ہے، نہر کے اوپر سے دونوں کا گزرنا ہوتا ہے۔ نواب رامپور نے اپنی بیگم سے کہا اے بیگم، اگر تو اس پانی کے اوپر سے گزر جا تو تیرے اوپر طلاق۔ نواب کی بیوی جذبات میں آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر، تم نے ہماری کوئی قدر نہیں کی، ہم نے تمہاری محبت میں اپنی ماں کی قربانی دی، باپ کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، بہت ساری قربانیاں ہم نے دی ہے، ہر سانس تمہارے ساتھ میں گزارتی ہو، مگر تم نے ہماری کوئی قدر نہیں کی ہے۔ جذبات میں آتی ہے، نہر کے پانی کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے مفتی تھے سب کے پاس سوال پیش کیا گیا، سب نے کہا طلاق پڑ گئی، مگر جب بریلی شریف سوال پہنچتا ہے تو امام اہل سنت لکھتے ہیں طلاق نہیں پڑی۔ ایک میٹنگ ہوتی ہے، سارے علماء سارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے کہا نواز کی بیوی پل کے اوپر سے گزر گئی، پانی کے اوپر سے گزر گئی تو طلاق پڑ گئی۔ بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑی، تو ابھی بھی سے دلیل لے لی جائے کہ آخر طلاق کیوں نہیں پڑی، جبکہ گزرنا ہو رہا ہے، پانی کے اوپر سے جانا ہو رہا ہے، تو طلاق کیوں نہیں پڑی ہے؟ تو 16 برس کی ہمارے امام کی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اے عالموں مفتیوں، آپ کی تحقیق کو سلام، مگر سن
کے بارے میں بہت فضائلیں، بہت برکات، بہت ذکر ان کا ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت آئے نہیں ہیں۔ 170 سال پہلے امام اہل سنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج 104 سالہ عرس منایا جا رہا ہے، اور 104 سال کے بعد میں ہم سب اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہیں، لیکن آئے نہیں ہیں۔ آنے سے 170 سال پہلے ان کے علم کا چرچا ہو رہا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ، راجکوٹ سے تقریباً 130 یا 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کولیار شریف۔ وہاں کے ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کا نام حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ 170 سال پہلے بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ دوران درس ان کے اوپر علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے دلیلیں دیتے جا رہے تھے۔ دوران درس سکوت طاری ہوا اور غنودگی طاری ہوئی، تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں، طلبہ سے، کہ بچوں ابھی وہ جماعت ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر ایک جماعت کچھ سالوں کے بعد میں ہندوستان میں پیدا ہوگی جو نبی دو جہاں کے علم غیب کا انکار کرے گی۔ کاش اس وقت میں ہوتا تو آقائے دو جہاں کے علم غیب کو ثابت کرتا۔ اس وجہ سے مجھ پر ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بچے بھی حیران کہ حضور ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نبی دو جہاں کے علم غیب کا انکار کریں گے؟ کہتے ہاں ہاں، خاموش بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آپ پر دوسرا الہام ہوتا ہے اور آپ مسکرانے لگے۔ کہا حضور کیا آپ کی عمر لمبی بڑھ گئی ہو گئی؟ تو بولتے ہیں نہیں نہیں، میری عمر تو بڑھی نہیں ہے، البتہ میرے رب نے میرے پاس الہام کیا ہے۔ اے شیخ صالح شیرازی، فکر مت کر، 170 سال بعد ہندوستان کی سرزمین شہر بریلی میں اپنے ایک ایسے محبوب بندے کو بھیجوں گا جو میرے نبی کے علم غیب کو ثابت کرے گا اور دنیا کے لوگوں کو جواب دے گا۔ حضرت شیخ صالح شیرازی یہ کہتے ہیں، اے بچوں کو ہو تو میں اس کا نام بتا دو۔ کہا ہاں ہاں حضور بتا دو۔ آپ بولتے اس کا نام احمد رضا ہوگا، اور وہ آئے گا تو بڑی شان لے کر کے آئے گا۔ واقعی نبی یہ دو جہاں کے علم غیب پر اتنا زبردست آپ نے کام کیا کہ علم غیب مصطفیٰ کا انکار ہوا تو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 2.5 گھنٹے کے اندر آپ نے الدعوۃ المکیہ بالمائدۃ الغیبیہ لکھ کر کے ہر ایک کے جواب کو دے دیا۔ اور جب لوگ علم غیب نبی کا انکار کرتے رہے تو میرے امام جواب دیتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ ہونا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے کہتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، پیدا کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آج لوگ درود پڑھیں تو اس پر بھی چڑ ہوتا ہے کہ کیوں درود پڑھتے ہو۔ عاشقوں، حضرت شیخ الاسلام جو پاکستان کے ایک ہے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ الاسلام علامہ معشوق صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام سنیوں کے پیشوا ہیں، اور جب تمام سنیوں کے پیشوا ہیں تو ہر سنی کو ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنی چاہیے۔ نبی یہ دو جہاں کے دیوانوں، اور ہم درود پیش کرتے ہیں، حملہ ہوا تھا دیوبند سے، درود مت پڑھو، جواب دینے کے لیے کون اٹھا؟ امام احمد رضا علامہ لقی علی کا بیٹا اٹھا، کہا درود مت پڑھو۔ امام احمد رضا نے قرآن مقدس کی آیت پاک سے ثابت کیا اور کہا کہ درود تم پڑھنے سے روکتے ہو، یہ درود تو ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی پڑھتا ہے
اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمانداروں کو میرا رب پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ کو پڑھی، جس کو ہمارے اولاد کے امام علامہ مولانا غلام رسول قادری صاحب یہ خود بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر مسجد کا امام پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود و سلام پیش کیا کرو۔ امام اہل سنت کہتے ہیں روکنے والوں نے اپنی پوزیشن کو بتا دیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اے نبی کے دیوانوں، نبی پر درود بھی پیش کرتے رہو، سلام بھی پیش کرتے رہو، کیونکہ آیت مقدسہ میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اے ایمان والو، گویا کہ درود و سلام پڑھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن سہارنپور کے ملاؤں نے کہا کتنا درود پڑھو گے احمد رضا؟ تو کہتے ہیں جب تک ہو سکے گا میں درود پڑھتا رہوں گا۔ کب تک پڑھو گے احمد رضا؟ کہتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، نماز سے پہلے بھی پڑھیں گے، نماز میں بھی پڑھیں گے، نماز کے بعد بھی پڑھیں گے، اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد میں بھی پڑھیں گے، سونے سے پہلے بھی پڑھیں گے، سونے کے بعد میں بھی پڑھیں گے، ہر وقت میں اپنے آقا پر درود پڑھتا رہوں گا۔ احمد رضا ایک ایک درود پر پابندی لگے گی تو میرے آقا احمد رضا یہ کہتے ہیں اور پرسستہ یہ کہتے ہیں درود کی پابندی تم کیا لگاؤ گے؟ نبی پاک کا دیوانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کہے گا کعبے کے بدر دلا تم بے کرو درود، تم ایک درود کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، نبی کا دیوانہ اپنے آقا پر کروڑوں درود پیش کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا سلام کو روکوں گا، تو امام احمد رضا نے کہا کتنے سلام سے روکو گے؟ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، دیوانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کہا بھوپال دلی والوں نے ایک ایک سلام سے روکوں گا، پابندی لگے گی۔ احمد رضا نے 360 مصروں میں مکمل آقا دو کا ایک ایسا سلام لکھا، کیا دنیا کی عقل حیران ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ساری پابندیاں ان لوگوں نے لگائی تھی، لیکن یہ لگنے کا نام نہیں ہے۔ نبی پاک کی میلاد کو کنہیا کے جنم سے ان لوگوں نے تشبیہ دیا تھا اور کہا تھا نبی کی میلاد کنہیا کے جنم کی طرح ہے۔ آپ نے مکمل طور پر قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت کیا کہ نبی پاک کی میلاد کنہیا کے جنم کی طرح نہیں، بلکہ نبی پاک کی میلاد کا کرنا اور سننا یہ انبیاء کرام کی پیاری سنت ہے۔ لوگوں نے کہا احمد رضا ایک میلاد کر لو سال میں کام چل جائے گا، کہا نہیں، ہم تو ہر دن نبی کی میلاد کریں گے، ہم رات نبی کی میلاد کریں گے۔ احمد رضا وقت لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے، آپ چلے جاؤ گے تو کون نبی کی میلاد کرے گا؟ کہتے ہیں میرا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، ان کے بعد میں ان کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا، ان کے بعد میں ان کا پوتا نبی کی میلاد کرے گا، ہر نبی کا دیوانہ نبی کی میلاد ہی کرے گا۔ کب تک کرو گے؟ تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نفس کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اے نزدیکو تم ایک دو دن کی بات کرتے ہو، ہم تو حشر تک نبی کی میلاد کریں گے، اور حشر میں بھی آقا دو جہاں کی آمد پربہار ہوگی تو ہر عاشق کہے گا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ احمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں جن کے دو وقت بہت کم ہے، پورا ہوا، بات بہت ساری باقی ہے۔ امام اہل سنت کی سیرت ابھی تو ان کا بچپن بھی شروع نہیں کیا گیا، ان کی جوانی کا رنگ کیا تھا، ان کے تدریس کا رنگ کیا تھا، ان کے حدیث دانی کا رنگ کیا تھا، ان کی فقاہت کی شان کیا تھی۔ جب امام احمد رضا پر غور کیا جاتا ہے
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے تقریباً 156 علوم و فنون کو حاصل کیا. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا رائٹر دنیا انسانیت کے اندر نظر نہیں آتا ہے، جس نے صرف 56 سال کی مدت میں تقریباً 1500 کتابیں لکھی ہیں. آج کے دور میں کمپیوٹر ہے، آپ 1500 نہیں 15,000 لکھ سکتے ہیں، لیکن اس دور میں قلم کی رفتار ایسی نہیں تھی. امام اہل سنت کیسے سوتے تھے اور کیسے لکھتے تھے، یہ تو ہم سے نہیں، حضرت شاہ جی میاں سے پوچھو. شاہ جی میاں یہ کہتے ہیں، میں نے سنا کہ امام اہل سنت دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، چل کے دیکھو کیسے لکھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے. کہتے بریلی شریف پہنچا، حضرت امام احمد رضا نے میری خدمت کی. خدمت کے بعد میں مجھ سے کہا، مولانا شاہ جی میاں آپ آرام کر لیجئے، میں تھوڑا دین کا کام کر لیتا ہوں. کہتے ہیں اب میں نے سوچا اب میری بات بن گئی، کیونکہ اب تک تو گفتگو کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے. کہتے ہیں میں حجرے کے اندر پردے کو ہٹا ہٹا کے بار بار احمد رضا کو دیکھتا جا رہا تھا. 2 کاپیاں ہیں، 2 رجسٹر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پن ہیں، دونوں طرف پن چل رہا ہے، دونوں کا موضوع الگ، دونوں کا عنوان الگ، ذات ایک لکھنے والی. کہتے ہیں میں دیکھتا تھا احمد رضا سامنے کسی کتاب کو نہیں دیکھتے ہیں، بار بار دیوار کو دیکھا کرتے ہیں. میں نے کہا دیوار پہ کیا ہے، آخر احمد رضا دیوار کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت شاہ جی میاں کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب دیکھتے ہیں تو ان کے سیدھے جانب گنبد خضرا والے آقا نظر آ رہے ہیں، اور الٹے جانب بغداد کے تاجدار غوث الورا نظر آ رہے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں احمد رضا یہاں سے لکھو، پیرانے پیر کہتے ہیں احمد رضا یہاں سے لکھو. جس کے قلم پر مدینے کے مصطفیٰ کا قلم ہو وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں سنیوں کا سچا امام ہوتا ہے. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہیں. بڑے لائق مبارکباد آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے ذکر کو سننے کا مزاج دیا. آدھے گھنٹے کے اندر ذکر اعلیٰ حضرت ہو نہیں سکتا ہے. اس دور میں ان سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آتا، اس دور میں ان سے بڑا کوئی فقیہ نظر نہیں آتا، اس دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا، بلکہ اس دور سے لے کر آج تک جو ان کی تحقیقیں ہیں اس تحقیق پر تحقیق ہو رہی ہے. مگر امام احمد رضا آج بھی اعلیٰ نظر آتے ہیں، آج بھی بالا نظر آتے ہیں. آج کچھ لوگ ایک بات اور کہہ دیتے ہیں بھائیوں، وہ عالم تھے، مجدد تھے، مفتی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، لیکن ولی نہیں تھے. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. ایک مولوی صاحب جو علم ریاضی کے جانکار تھے پہنچے اور اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں، علم رمل بھی جانتے تھے، کہ مولانا احمد رضا جو قحط سالی کا دور تھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مولانا آپ آئے ہیں مولوی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ستاروں کا نجوم کا علم رکھتے ہیں، رمل کا رکھتے ہیں، ریاضی کا علم رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ بارش کب ہوگی؟ تو انہوں نے ایک کاغذ لیا، کچھ سائچہ بنایا، کہا اس مہینے کے اندر بارش نہیں ہے. احمد رضا کہتے ہیں کیوں؟ اگر 15 دن میں ہو جائے تو کہیں مولانا احمد رضا ہو نہیں سکتا ہے. کہا 1 ہفتے میں ہو جائے تو کہا ہو نہیں سکتا ہے. ستاروں کی چاند یہ کہتی ہو نہیں سکتا. آپ نے کہا 1 دن میں ہو جائے تو وہ جلال میں آ گئے، نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں اچھا یہ بتاؤ سامنے دیوار گھڑی ہے کتنا بج رہا ہے؟ کہا ابھی 11 بج رہے ہیں. 12 بجنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹے. امام احمد رضا اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سوئی کو گھما کر 12 پہ کر دیا. ٹن ٹن کی آواز 12 کی آنے لگی. امام احمد رضا نے کہا اب کتنا بج رہے ہیں؟ کہا 12.
کہا ابھی آپ نے کہا تھا 1 گھنٹہ لگے گا، اس وقت 12 کیسے بج گئے؟ کہا آپ نے گھما دیا اپنے ہاتھ سے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو کہا مولوی صاحب آپ کا علم تو کہتا ہے بارش نہیں ہوگی، مگر میرا رب قادر مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو جس ستارے کو چاہے جب چاہے وہاں کہہ دے۔ کہا ہو نہیں سکتا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں باہر دیکھو میرے رب کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور دیکھ کر حیران تھے، رمجھم رمجھم رحمتوں کی برسات ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ارے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے زبانوں سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال دے رکھا تھا۔ ایک تھے حمالی کرنے والے، بوجھا ڈھونڈنے کا کام کرتے، ان کے دل میں تمنا تھی کہ میں اس وقت کے سب سے بڑے جو کتب ہیں ان سے جا کر کے مرید ہو جاؤں گا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ پیلی بھیت کے جنگل میں ایک اللہ کے محبوب بندے قطب صاحب رہتے ہیں۔ ان کی تلاش اور جستجو میں گئے تو دیکھا جنگل کے شیروں کی آواز سن کر کے ڈر کے باہر آ گئے۔ دوبارہ پھر ہمت کی، جنگل میں گھس گئے، کچھ بھی ہو آج مجھ کو قطب صاحب سے ملنا ہے، مرید ہونا ہے۔ گئے تو دیکھا قطب صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک شیر دہاڑتا ہوا آیا۔ حمال صاحب نے کہا حضور بتائیے بتائیے، شیر آ رہا ہے۔ قطب صاحب نے آنکھیں کھولی اور کہا نادان تجھ کو معلوم نہیں کہ یہ زہریلے جانوروں کا جنگل ہے، یہاں شیر اژدہا سب لوگ سب رہتے ہیں، تو کیوں آ گیا؟ اس نے کہا حضور بتاؤ۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، شیر ٹھہر گیا۔ کہا حضور میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے، وقت کے قطب کے پاس موجود ہے۔ کہا حضور آپ ہی تو وقت کے قطب ہیں۔ کہا میں جو ہوں وہ تو ہوں، لیکن وقت کے قطب کو دیکھنا ہے تو جہاں سے تو آیا ہے وہی چلا جا۔ وقت کے قطب یمان متکلمین کا بیٹا، نقی علی کا بیٹا امام احمد رضا ہے، اس کے گانا سے تو لگ جا، وہی اس وقت کا وقت کا قطب دورہ بنا ہوا ہے۔ یہ جنگل کے اندر رہنے والا قطب ہے جو امام احمد رضا کی ولایت کا چرچا کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ کچھوٹا شریف کے بڑے زبردست اللہ کے محبوب بندے ولی کامل ہیں اور خاتم الاکابر کے آخری خلیفہ ہیں، جن سے اعلیٰ حضرت کو خلافت و عدالت تھی، انہی سے ان کو بھی خلافت و عدالت تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے آخری خلیفہ ہے۔ کچھوٹا مقدسہ پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں، اچانک ایک چیخ ماری۔ مریدوں نے کہا حضور کیا بچھو نے ڈنک مارا؟ آپ نے کہا نہیں نہیں۔ کیا سر میں درد ہو گیا؟ نہیں نہیں۔ کیا کہیں تکلیف ہوئی؟ نہیں نہیں۔ ان لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا ارے میرے عزیزوں چلو بریلی چلو بریلی چلو بریلی چلو۔ ان لوگوں نے کہا حضور کیسے؟ تو آپ بولتے ہیں ابھی میں وضو کر رہا تھا، دوران وضو میں نے آسمان کی جانب نظر کی تو میں نے فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور اشرفی میاں وہ قطب الارشاد کون ہیں؟ تو آپ بولتے ہیں بریلی کا احمد رضا، سنیوں کا اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے حضور اشرفی میاں ہیں جو اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ اور قطب الارشاد وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا غوث ہوا کرتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوا کرتا ہے، جس کے بارگاہ کرم سے ولایت کی تقسیم ہوا کرتی ہے، غوث اعظم کے فیضان کی عنایت ہوا کرتی ہے، غریب نواز کے کرم کی برسات ہوا کرتی ہے، رسول محترم کے دامن کرم کی ہوائیں ملا کرتی ہے، وہی قطب الارشاد ہوا کرتا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں اپنے امام سے سچی محبت کرو، امام اہل سنت سے سچا پیار کرو۔ کیا کہتے ہیں لوگ کیا ہے بریلی میں؟ ارے کیا نہیں ہے بریلی میں؟ اللہ کا فضل دیکھو ہے بریلی میں، صدیق کی صداقت دیکھو ہے بریلی میں، عمر فاروق
بریلی میں؟ کیا نہیں ہے بریلی میں؟ اللہ کے محبوب بندوں کی عنایات دیکھو ہے بریلی میں، اور رحمت کی برسات دیکھو ہے بریلی میں، عاشقوں کی ملاقات دیکھو ہے بریلی میں۔ رب نے اعلان فرمایا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ سچے ہیں، سچوں کے ساتھ رہو گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔